موضوع الدرس الایمان والایقان والاطاعۃ للہ ورسولہ خالصہ، سورۃ الحجرات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کے اندر جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ نے آداب سکھلائے ہیں۔ آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں 6 آداب بتلائے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے 8 آداب ہیں جو معاشرت ہے لوگوں کے درمیان، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلائے۔ سب سے پہلے آداب نبوی ہیں، چونکہ اصل مقصود اتباع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کے آگے اللہ کا نام یہاں اس لیے ہوتا ہے کہ رسول کے آگے بڑھنے کا معنی اللہ کے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تو اللہ کو تو کوئی ایذا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کا نام جلالت اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ جو میرے پیغمبر کی شان میں بے ادبی کریں گے دراصل وہ اللہ کو ایذا پہنچانا۔ پہلا ادب یہ ہے کہ حضور کے سامنے کسی قول میں، عمل میں، فعل میں آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ دوسرا ادب کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کے سامنے جب بات ہو تو تمہاری آواز بھی ان کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ تو یہ انتہا ہے کہ جب آواز اونچی کرنے سے بھی عمل برباد ہو جائیں گے تو مخالفت کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ دوسرا ادب۔
تیسرا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے مدنی سرکار کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا فلان یا فلان، ادب کے ساتھ بات کر، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل جو ہیں ہم سارے کے سارے مٹا ڈالیں گے۔ یاد رکھو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ گناہ سے عمل سارے برباد نہیں ہو جاتے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ جہنم جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ گناہ ہے، بڑی بات ہے، اللہ معاف فرما دے، لیکن تو یہاں تو آیا کہ اگر آواز بھی اونچی کرو گے تو اعمال برباد کر دیں گے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ خاصیت ہے ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بے ادبی جو ہے اللہ کے ایذاء کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ کا ایذاء دینا جو ہے وہ کفر ہے، لہذا عمل برباد ہو جائیں گے۔ آگے اللہ ترغیب فرماتے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ حضور کے سامنے ادب سے تواضع سے نیچی آواز سے بات کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد اب اور ادب سکھاتے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرا مدنی جو آپ کو گھروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں یہ کم عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا، ادب یہ ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، یہ صبر کرتے آپ اپنے منشے سے باہر آتے، ان کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر یہ درخواست پیش کرتے، لیکن یاد رکھو جو غلطی ہو چکی ہے توبہ کر لو، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں۔ اب اس کے بعد مزید حکم عامہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے، بڑی اہم خبر ہو تو اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے قدم نہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم نہ جانتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو کہ جنگ ہو جائیں، مسلمان بے گناہ مارے جائیں اور پھر تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ پہلے تحقیق کرو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے بندو دیکھ لو کہ تم تو کتنے قسمت والے ہو، تمہارے اندر میرا رسول موجود ہے۔ وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تمہاری بہت ساری باتوں کو وہ مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہیں کفر سے، فسوق سے، نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان سے محبت ہو اور کفر سے نفرت ہو، یہ کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، یہی کامیاب ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا یاد رکھو یہ تمہیں پکا مومن بنانا، تمہیں برائیوں سے بچانا یہ تمہارا کمال نہیں، فضل من اللہ و نعمت، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ جس کو چاہیں صدیق بنا دیں اور جس کو چاہیں ابی جہل بنا دیں، وہ چاہیں تو حضرت بلال بنا دیں، جیسے کہ کسی نے کہا بلال حبش صہیب الروم، ابی جہل سے مکائی جب الجبیس، بلال کو اللہ حبش سے لائے، حضرت صہیب روم سے آئے، اور ابی جہل مکے میں پیدا ہوا، مکے میں پلا، مکے میں بڑھا۔ اللہ کے بندے کہاں آ جاتے ہیں، کیا کرے؟ جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں وہ انسان نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابی جہل سے مکائی جب الجبیس، ابی جہل مکے میں پیدا ہوا لیکن وہ جہنم کا حقدار بن گیا، حضرت بلال اور حضرت صہیب جنت کے حقدار بن گئے۔ اس لیے فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، یہ میرا فضل ہے، میری نعمت ہے، میرا احسان ہے۔
واللہ علیم حکیم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مسلمان بنایا، اس کو کافر بنایا۔ فرمایا میں علم والا ہوں، میں حکمت والا ہوں، میں جانتا ہوں ایمان کا مستحق کون ہے اور کفر کی سزاوار کون ہے۔ ایسے فیصلے نہیں ہوتے، میرا ہر فیصلہ علم اور حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ ایک اور آداب سکھاتی ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں مارنے والے مرنے والے مسلمان ہیں، اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کوشش کرو ان کے درمیان صلح کرانے کی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک پارٹی نہیں مانتی، بغاوت پہ تل گئی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو جو بغاوت کر رہے ہیں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان کے درمیان میں صلح کرا دیں، چونکہ دونوں مومن ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کا نقصان واپس کر دیں، ایک دوسرے کے سامان واپس کر دیں، اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد کو چھوڑ دیں۔ اور جب صلح کرائیں، فرمایا وَأَقْسِطُوا، عدل انصاف کریں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے علاقے میں حاکم ہو، اپنے علاقے میں وزیر ہو، سردار ہو، وڈیرے ہو، چودھری ہو، جو بھی تمہارے پاس فیصلہ آئے عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قیامت والے دن اللہ عدل کرنے والوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے اور وہ عرش کے دائیں جانب میں ہوں گے۔ آگے فرماتی انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان لانے والے بھائی ہیں، سب کا باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، پیغمبر بھی ایک ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر بھائیوں میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، عدل کرو، انصاف کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں۔ ان آداب کے بعد آپ اب اللہ پاک ایک اور ادب سکھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کسی کی مسخری نہ کرو، کسی سے استہزاء نہ کرو، کسی سے ٹھٹھا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اللہ کے ہاں شان والے ہوں۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں کسی کا ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کی تم توہین کر رہے ہو، جس کو تم حقارت سے دیکھ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے شان والے ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، یاد رکھو لفظ کہتے ہیں ہاتھ سے یا فعل سے کسی کو عیب لگانا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرنا۔ اللہ نے یہ بھی منع کر دیا کہ کسی بندے کو ایسے لقب سے نہ پکارو جو اس کو برا لگتا ہو، لمبو ادھر آؤ، چھوٹو ادھر آؤ، او فلانا ادھر آؤ، او لنگڑے ادھر آؤ، او کانے ادھر آؤ، نہیں، ایسے الفاظ سے نہ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ کتنی برا نام ہے اسلام کے بعد، جب تم سب مسلمان ہو، سب مومن ہو۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے وہی لوگ ہیں جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ بظاہر ایک بندہ تمہیں حقیر نظر آتا ہے، تمہیں مسکین نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال کھلے ہوئے ہیں اور سارے منہ پہ مٹی ہے، غبار پڑا ہوا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن وہ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر قسم کھا لیں تو اللہ سچی کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے کہہ دیا ہے تو اس کی بات کو پورا کر دو۔ تو لہذا کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو برا نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ سے زیادہ چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ گمان کرو جیسے کہ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ جنگل میں ہیں تو گمان مبر کے بے شک خالیس، شاید کی پلنگ خفتہ باشد، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ جنگل خالی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بہت گمان کرنا جو ہے اس سے بھی بچو،
ہر بندے کے بارے میں گمان کرنا، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، میرے گمان میرے خیال میں یہ شرابی لگتا ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ گمان نہ کیا کرو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مراد ہے کہ برا گمان نہ کرو، اچھا گمان کرنے کا تو حکم ہے۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ یہ ایمان والا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا من اعتاد فی المسجد فاشهدوا له بالایمان، جس بندے کو زیادہ مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ ایمان والا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں بھی ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ بعض جاہل کہہ دیتے ہیں اور یہ اللہ بھی اب غریبوں کی نہیں سنتے ہیں، اور یہ تقدیر سارا ہمارا گھر دیکھ لیا، سارے میرے نقصان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے گمان کرو گے میں ویسے سزا دوں گا، اگر میرے ساتھ اچھا گمان رکھو گے تو میں بھی اچھا معاملہ کروں گا۔ تو اس لیے فرمایا گمان سے بچو، ولا تجسسوا، اور جاسوسی کر کے لوگوں کے گناہ نہ ڈھونڈو، کیونکہ اگر تم من یتبع عورات الناس یتبع اللہ عورتہ، حضور فرماتی ہیں جو لوگوں کے گناہوں کے پیچھے پڑا ہو، ڈھونڈ رہا ہو کہ یہ کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، رات کو کدھر نکلتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ پھر تیرے گناہوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ وہ بات نہ کرو جو دوسرے کو بری لگے۔ غیبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اگر برائی ہے، اگر برائی نہ ہو اور تم کہو تو بہتان ہے۔ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر برائی ہے لیکن تم لوگوں میں بیٹھے ہوئے اچھال رہے ہو۔ ہاں یاد رکھو کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں پتہ لگ گیا خبر دے دو تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ غیبت ایسی بری بلا ہے جیسے کسی مردہ بندے کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا مردہ گوشت کھا رہے ہو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم۔ تواب، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، جتنی بھی توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ اس لیے بزرگ کہتی ہیں کہ بازا گر کافر و گبرو شرک و پرستی، بازا اگر ہزار بار توبہ شکستی، بازا بزرگ کہتی ہیں باز آ جاؤ، شرک کرتے رہے زندگی بھر، توبہ کر لو، توبہ کر کے توڑتے رہے ہو پھر توبہ کر لو، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ توبہ کا اس دن بند ہوگا، اذا طلعت الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کلنا خطاؤون، حضور نے فرمایا ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن وہ گناہ گار بڑے اچھے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت غفار ہے۔ اگر گناہ گار نہیں ہوں گے تو کس کے گناہ معاف کریں گے؟ اللہ کی صفت ستار ہے، اگر گناہ گار نہیں ہوں گے تو کس پہ پردہ ڈالیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہیں، اللہ رحمان ہیں، اللہ رحیم ہیں، تو اگر آگے ہمارے جیسے بد کردار نہیں ہوں گے تو اللہ کس پہ رحم فرمائیں گے؟ اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے للہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الملائکۃ فاشہدوا، اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرا بندہ جو توبہ کر رہا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میری غلطیاں معاف کر دے گا، لہذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان
ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اس بات پہ غور کرو، ایک دوسرے پہ جو تان کرو، ایک دوسرے کی جو جاسوسیاں کرو، ایک دوسرے کی جو غیبت کرو، پہلے سوچو تو صحیح۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں غور کرو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور حبیبی حوا سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یاد رکھو یہ عربی کے لفظ ہے۔ شعب کہتے ہیں سب سے بڑا، پہلا کیا ہوتا ہے؟ شعب ہوتا ہے، شعب کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، اور قبیلے کے بعد جو ہے یاد رکھو امائر ہوتے ہیں، امائر کے بعد بطون ہوتے ہیں، اور بطون کے بعد افغاز ہوتے ہیں، افغاز کے بعد فصائل ہوتے ہیں، یہ شاخیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شعب ہے، پھر قبیلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہم نے قبیلے بنائے ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ بنو حذیل ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو عباس ہیں، یہ فلان ہیں۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، تمہیں ڈھونڈنا آسان ہو جائے، ورنہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے پیدا کیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر على اسود الا بالتقوى۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں کہ میں عرب ہوں، نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، فضیلت تقوی کے ساتھ ہے۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ مقرب ہوگا، مطلوب ہوگا۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ خبردار ہیں، اللہ کو پتا ہے کون عزت والا ہے، اللہ کو پتا ہے کون اکرام والا ہے اور کون تکریم والا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، یہ جو آج قوموں کے جھگڑے ہیں کہ یہ جناب پشتون ہیں، یہ افغان ہیں، یہ ازبک ہیں، یہ تاجک ہیں، یہ بلوچ ہیں، یہ خان ہیں، یہ فلان ہیں، یہ سارے فتنے ہیں۔ اس لیے حضور کے زمانے میں دو قبیلوں میں جنگ ہو گئی، حضرت اوس اور خزرج کے قبیلے میں اوسیوں نے کہا یا للوس، اور خزرج نے کہا یا للخزرج، سب نے اپنے اپنے قبیلے کو بلایا۔ حضور جب آپ آئے تو آپ نے سنا، آپ نے بولا دعوها انها منتنۃ، فرمایا خبردار یہ نعرے لگانا چھوڑ دو، یہ بڑے بدبودار نعرے ہیں، یہ کیا ہے میری قوم، میری قبیلہ فلانا، سب انسانوں مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کلمہ نصیب فرما دیا ہے اور تم ابھی بھی قوموں کی اور برادری کی فخر پہ لڑتے ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھو کہ اب ایک مسئلہ ہے فقہ کے اندر کہ بھئی آدمی جب اپنی لڑکی لڑکے کا رشتہ کرے تو کفو تلاش کرو، یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ تو اگر برادری اور قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو کفر کا کیا معنی؟ تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ ہر مسلمان لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا کفو ہے، یعنی ہر مسلمان لڑکے کی لڑکی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ بھئی دونوں کی برادری، دونوں کا ماحول، دونوں کے حالات کا بھی خیال کیا جائے تاکہ آئندہ ان کی گزران میں آسانی ہو جائے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں اب دیکھیں لڑکی ایک امیر گھرانے کی ہے اور لڑکا غریب ہے، لڑکی محلوں میں رہنے والی ہے اور لڑکا جھوپڑی میں رہتا ہے، تو کیسے گزرے گی؟
صاف ظاہر ہے کہ فرق آئے گا۔ تو کوشش کرو کہ ان کا معاملہ جو ہے معاشی، اقتصادی، خاندانی معاملات برابر ہوں تو زیادہ بہتر، ورنہ یہ نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی کسی سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید قوم ہی نہیں ہے تو نکاح کا کیا معنی؟ سید تو کوئی قوم نہیں دنیا کے اندر۔ سید مانا ہے سردار، سید قوم نہیں ہے، قوم تو قریش ہے، قوم تو بنی ہاشم ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم جو ہیں کرشی ہاشمی ہیں۔ سید مانا جیسے فرمایا انا سید ولد آدم، اللہ نے جتنی آدم کی اولاد بنائی ہے میں سب کا سردار ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، حضرت حمزہ شہداء کے سردار ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، نوجوانوں کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنت، جنت میں عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر، اور جو پختہ عمر لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ تو سید یاد رکھو ایک لقب ہے، سید قوم نہیں ہے۔ اب جن کا نسبت حضرت حسن سے ہوگی وہ حسنی کہلائیں گے، حضرت حسین سے ہوگی حسینی کہلائیں گے، بی بی فاطمہ سے ہوگی تو فاطمی کہلائیں گے، حضرت علی سے ہوگی تو علوی کہلائیں گے، حضرت ابو بکر سے ہوگی تو صدیقی کہلائیں گے۔ تو یہ تو نسبتیں ہیں، یاد رکھیں، ورنہ ہر مسلمان جو ہے وہ کفو ہے۔ ورنہ ایمان سے اندازہ کریں کہ نبی کی بیٹی کا کوئی کفو ہو سکتا تھا؟ پھر نبی کی بیٹی کا رشتہ تو صرف نبی کی بیٹی سے ہوتا نا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں جو ہیں قریش کے ساتھ بھی رشتے کیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، حضرت عثمان کو آپ نے ایک نہیں اپنی 2 لڑکیاں متواتر دی ہیں، حضرت علی کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر برابری کا خاندان ہو تو اچھا رہتا ہے۔ یہ جاہلوں کی بات ہے جی ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، یہ تو بالکل جاہلوں کی اور کافروں کی رسم ہے۔ ہاں کوشش کرو کہ بھئی اب دیکھیں نا، مثلا لڑکی تعلیم یافتہ ہے، شوہر جاہل ہے تو کیسے نبھے گی؟ اچھا شوہر ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے اور لڑکی بیوی جو ہے وہ جاہل ہے تو پھر کیسے نبھے گی؟ تو کوشش کرو۔ کیوں؟ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں نے اپنی پھپھی زاد بیٹی کا نکاح حضرت زید سے کر دیا تھا، زید ابن حارثہ سے، لیکن نہ نبھ سکی۔ ہمیشہ بی بی صاحبہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتی، وہ کہتی زید دیکھو میں تمہارے ساتھ کہاں نکاح کرتی، تم تو ایک غلام ہو، تمہیں تو بیچا گیا عرب میں، مجھے تو حضور کا حکم تھا تو میں نے تجھے قبول کر لیا، ورنہ میں تمہیں کہاں شوہر قبول کرتی۔ تو حتیٰ اتنا جھگڑا بڑھا کہ زید کو طلاق دینی پڑی۔ تو اس لیے یاد رکھیں وہ مسئلہ اس حکم کے خلاف نہیں ہے۔ مومن سب برابر ہیں، شان اس کی زیادہ ہے جو تقوی والا ہے، لیکن رشتے کے اندر برابری کا خیال کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب یہ نہیں ہے نا کہ ایک عالمہ ہے، فاضلہ ہے، دیندار لڑکی ہے اور آپ اس کو ایک شرابی کے ساتھ شادی کر اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیا مانا ہے ٹھیک ہو جائے؟ پہلے ٹھیک کے ساتھ کیوں نہ کرو، اس کے ٹھیک ہونے کی امیدیں کیوں کرتے رہو؟ اب آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، قالت الاعراب آمنا، یاد رکھیں اعراب مانا دیہات میں رہنے والے، اعرابی یہ عربی نہیں، اعرابی عربی عجمی کے مقابلے پہ ہوتا ہے اور اعرابی حضری کے مقابلے پہ ہوتا ہے۔ ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ایک دیہات کے رہنے والے ہیں، ان کو بدو بھی کہا جاتا ہے، اعرابی بھی کہا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
اسلمنا. یاد رکھیں کہ کچھ قبیلے تھے، اعرابی تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں بنو اسد بھی تھے، مزینہ تھے، اشجع تھے اور جوہینہ تھے، غفار تھے. ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہری مسلمان بن کے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم اسلام لائے ہیں، دیکھیں ہم بغیر جنگ کے خود آئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری مالی اعانت کریں. آپ نے فلاں قبیلے سے جنگ لڑی ہے، ہم تو بغیر جنگ کے حاضر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. تو وہ یہ جتلانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، ظاہر کر رہے تھے ایمان. جیسے منافقین ہیں کہ وہ ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. اسی طرح وہ کچھ قبائل کے لوگ آئے تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کیا کہہ رہے ہو آمنا کہ ہم ایمان لائے ایمان. تم کہو اسلمنا، ہم نے اطاعت کی. یاد رکھو دو لفظ ہیں، ایمان اور اسلام. اب اس آیت میں بھی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز. کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، حکم ہوا نہیں تم ایمان نہیں، دعویٰ نہ کرو اسلمنا، کہو ہم اسلمنا اسلام لائے. تو بظاہر یہ الگ ہے. اسی طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام کے جبرائیل ایک انسان کی شکل میں سائل بن کے سرکار دو جہاں کے دربار میں آئے اور انہوں نے سوال پوچھے کہ مل اسلام ہو مل ایمان ہو. تو وہاں بھی حضور نے فرق بتلایا، اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم بعض آیات قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور احادیث میں بھی دیکھتے ہیں تو ایمان اور اسلام ایک چیز ہے. جیسے کہ فرشتے جب آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر، تو وہاں وہ آگے کہتے ہیں کہ فما وجدنا فیہا بیتا من المؤمنین. تو وہاں ایک ہی آیت میں مومنین کا لفظ بھی ہے، مسلمین کا لفظ بھی ہے، بیت من المسلمین بھی ہے اور من المؤمنین بھی ہے. تو وہاں مانا ہے کہ مسلم اور مومن ایک ہے. تو اب بات سمجھیں کہ اصل میں موجودہ اصطلاح شرعی میں تو اسلام اور ایمان ایک چیز ہے. جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. البتہ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اظہار زبان پہ ہوتا ہے، اور اسلام کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے اور انتہا دل میں ہوتی ہے. کیا معنی؟ ایک آدمی کے دل میں ایمان ہے، وہ کہتا ہے قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، دین سچا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہوگا. اچھا ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اندر ایمان نہیں ہے. جیسے کہ حضور کے زمانے میں منافق آتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، آگے کہتے حضور ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ نے فرمایا آپ میرے رسول ہیں لیکن ہم گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ محدثین نے اور ائمہ فقہا نے ایک جامع معنی تعریف کی ہے کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ دل میں تصدیق ہو، اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وعمل بالارکان، اور بندے کے ہاتھ پاؤں اور سارا بدن گواہی بھی دے اسلام پہ
کیا مانا دیکھو، کبھی نماز میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، اپنے تمام بدن کو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا ہے، نافرمانی میں نہیں لگا رہا، اب یہ پکا مومن ہے۔ تو اب لغت کے طور پہ تو فرق ہوگا، ایمان مانا تصدیق قلب اور اسلام مانا ظاہری اطاعت کا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ ظاہری طور پہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ ان کو تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں قولوا اسلمنا، کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ورنہ ابھی ایمان جو ہے وہ ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آگے میرے اللہ نے رغبت دلائی اور فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یا لا یلتکم مانا اللہ نہیں کم کریں گے تمہارے ثواب میں ذرے کے برابر بھی، پورا تمہیں اجر ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے۔ اب آگے اللہ تعریف بیان کرے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کیا مانا؟ مومن کامل وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر ذرے کے برابر بھی شک نہیں کیا، ذرے کے برابر بھی ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے، ثابت قدم رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ بھی اپنے جانوں کے ساتھ بھی جہاد کیا، جہاں مال کی ضرورت ہے مال قربان کر دیا، اور جہاں جان کی ضرورت ہے اللہ کے راستے کے جہاد میں جان قربان کر دی۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو کہیں ہم ایمان والے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تم تو ظاہری دعوے کر رہے ہو نا، نہ تم نے اطاعت کی ہے، نہ تم نے اللہ رسول کے لیے کوئی قربانی دی ہے، نہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، تم کیسے کہتے ہو آمنا؟ آگے فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو آ کر کہتی ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں، ان کو کہو کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو اپنے دین کے معاملے میں؟ کیا اللہ نہیں جانتا تم جو دعوے کر رہے ہو؟ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا احسان ہوگا کہ ہدایت کر دے ایمان کی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہو۔ واللہ اعلم۔ جو لوگ جدہ سے آتے ہیں ان کے لیے تو میرا بھائی ہر وقت احرام باندھنا ضروری ہے ہی نہیں، کیونکہ جدہ تو میقات ہی نہیں، جدہ میقات کے اندر ہے، میقات کے باہر نہیں، حرم سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے، لہذا جدے سے آنے جانے میں تو مسئلہ نہیں۔ البتہ جو لوگ ریاض سے آتے ہیں، جو لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں، جو لوگ طائف سے آتے ہیں، جو لوگ رابغ یمبو سے آتے ہیں، وہ لازماً میقات گزرتے ہیں،
ان کے لیے تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ بغیر میقات کے، بغیر احرام کے نہ گزریں، احرام باندھیں اور عمرہ کریں۔ ہاں ایک آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اب روزانہ رابغ سے مکے آ رہا ہے، مکے سے واپس جا رہا ہے، مکے سے مدینہ جا رہا ہے، مدینہ سے مکہ آ رہا ہے، طائف جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ ورنہ ہر آدمی جب میقات پہ آئے تو لازم ہے کہ وہ احرام باندھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میقات پہ آنے والا ممن اراد الحج والعمرۃ، حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ جس کا ارادہ حج اور عمرے کا ہو، وہ کہتے ہیں اگر اس کا عمرے کا نیت ہے، اب احرام نہیں باندھے گا تو دم پڑ جائے، لیکن اس کی نیت ہی نہیں ہے احرام عمرے کی، وہ تو کسی دوست کو ملنے کے لیے آ رہا ہے یا زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کی عمرے کی کوئی نیت، وہ کہتے ہیں اب اس پہ دم نہیں پڑے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نیت پر ہے کہ ہم ارادہ کریں تو باندھ لیں اور ہم ارادہ نہ کریں تو نہ باندھیں، پھر میقات بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی چیک پوسٹ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ جی ٹھہرو، دکھاؤ پاسپورٹ چیک کرو۔ اگر ہماری مرضی ہے، ہم دکھائیں نہ دکھائیں تو چوکی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں پھر میقات معین کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ حضور نے وقت 5 مواقیت، آپ نے 5 میقات معین کر دیے کہ یہ کرن المنازل ہے اور یہ ذات عرق ہے، یہ ذی الحلیفہ ہے اور یہ لملم ہے، پھر میقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ ثابت کرو کہ جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، آپ نے کبھی میقات سے بغیر احرام کے مکے آئے ہیں؟ صرف ایک دفعہ حضور آئے ہیں جب فتح مکہ ہوئی ہے، جب آپ نے جنگ ہوئی ہے، اور اس میں بھی حضور نے فرما دیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ نے میرے لیے مکے میں آنا حلال کیا ہے۔ وہ ایک موقع ہے جب حضور بغیر احرام کے آئے، اور وہ تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں، تھوڑا سا غور کیا کرو، اللہ ہمیں تعصب سے، عصبیت سے، اناد سے، بغض سے محفوظ رکھے، اعتدال سے سوچنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا فقیہ تھا نا کہ اس کی فقہ میں کسی کا مقابلہ ہی نہیں۔ تمام ائمہ فقہا اور تمام ائمہ محدثین کی کتابوں میں آپ دیکھیں، کسی کی کتاب میں آپ کو وحدانیات نہیں ملیں گے۔ وحدانیات کا کیا معنی؟ کہ آپ کے اور حضور کے درمیان میں صرف ایک آدمی کا واسطہ ہو۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ کی سند میں ہے کہ آپ نے صحابی سے لیا، صحابی نے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ سے لیا، اور تو اب ایک واسطہ۔ اچھا، یہ بھی کسی کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا ثنائیات کہ حضور کے اور آپ کے درمیان میں 2 کا واسطہ ہو، یعنی ایک تابعی ہے، تابعی کے بعد صحابی، پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ، تو حضور کے درمیان میں اور امام صاحب کے درمیان میں صرف 2 رہ گئے، ایک تابعی آ گیا، ایک صحابی۔ یہ ثنائیات بھی امام صاحب کی سند کی صفت ہے۔ اور پھر آتے ہیں ثلاثیات۔ ثلاثیات میں بہت سارے محدثین بھی شریک ہیں، امام صاحب بھی شریک ہیں، اور بڑے لطف کی بات ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع الصحیح میں اپنی کتاب کے اندر 22 ثلاثی سند کے ساتھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثی سند کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری کی ساری شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ غصہ نہ ہوتا نا امام بخاری کو، تو شاید اور بھی حدیثیں مل جاتی ثلاثیات، لیکن اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ چونکہ اقرب ہے الی زبان رسول اللہ، قریب تر زمانہ ہے حضور کا، پھر خیر القرون سے ہے، پھر وہ بندہ ہے جس سے امام مالک نے بھی فقہی مسئلے لیے ہیں، پھر وہ بندہ ہے کہ امام شافعی جس کے شاگرد کا شاگرد ہے، پھر وہ بندہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جن کے شاگرد کا شاگرد ہے. تو صاف بات ہے ایسے آدمی کی فقہ کتنا قوی ہوگی اور کتنی مضبوط ہوگی، اور ان کے ادلہ کتنے قوی اور مضبوط ہوں گے. ہم کہتے ہیں سارے ائمہ برحق ہیں، لیکن قول راجح دیکھنا پڑتا ہے. امام سے کہیں مثلا قیامت والے دن اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میقات سے احرام باندھنا ضروری تھا، تو جنہوں نے باندھا تھا ان کا تو بیڑا پار ہو گیا، جنہوں نے نہیں باندھا وہ کیا کریں گے؟ ان کا حل کیا ہوگا؟ اچھا قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ بھائی نہیں میقات سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں تھا، نیت ہو تو باندھ لو، نہ ہو تو نہ باندھ. تو جنہوں نے باندھا تھا ان کو تو ثواب ملے گا نا، جنہوں نے نہیں باندھا تھا وہ پھر بھی ثواب سے رہ گئے کہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ امام صاحب ہمیشہ وہ مسئلہ لیتے ہیں جو بڑا جامع ہوتا ہے. اب ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کی حدیث بھی موجود ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں، کبھی بغض نہیں الحمدللہ، لیکن 4 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے. تو اب جو 4 رکعت پڑھے گا تو 2 والی حدیث میں بھی عمل ہو گیا، لیکن اگر 2 رکعت پڑھے گا تو 4 والی حدیث تو رہ گئی، اور قیامت میں اللہ نے کہا کہ نہیں 4 پڑھنی تھی، تو باقی 2 رکعت کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں وہ 2 رکعت والے سچے تھے تو ہماری 2 رکعت نفل ہو جائیں گے، ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ انہوں نے ہر مسئلے میں ایسا جامع مسئلہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اسی لیے امام شافعی جیسا بندہ کہتا تھا کہ الخلق کلہم عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، کہ فقہ کے اندر تو ساری مخلوق ابو حنیفہ کے بچے ہیں. تو باقی تمہاری مرضی ہے جناب، احرام باندھو نہ باندھو. ہم نے دونوں مسئلے عرض کر دیے ہیں. ایک آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے، مکے آئے گا بدھ کو، عمرہ کرے گا جمعہ کو، ماشاءاللہ یعنی مکے پہلے آئے گا عمرہ بعد میں کرے گا. سبحان اللہ، عمرہ جناب پہلے کرنا ہے، مکے بعد میں آنا ہے. عمرہ بدھ کو کرو، مکے جمعہ کو پہنچنا. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ پہلے مکے آ جاؤ عمرہ بعد میں کرو کہ تو میقات سے تم گزر آئے؟ تو ایک دم پڑ جائے گی اور میقات کے عمرے سے محروم ہو جاؤ. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا لیکن بال کٹوانا بھول گئی، دوسرے دن یاد آیا بال کٹوا دیے، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں، لیکن اس ایک دن میں جو ایک دن گزرا ہے کوئی غلطی تو نہیں کی، یعنی خوشبو والے صابن سے غسل کر لیا، خامد کے ساتھ لیٹ گئی، پھر تو دم پڑ گئی. اگر کوئی غلطی نہیں کی اور دوسرے دن بال کاٹے کوئی حرج نہیں، چونکہ عورت کا کوئی احرام تو ہوتا نہیں، وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے. ایک عورت ہے میقات سے پہلے اس کو ایام حیض آ گئے، وہ جدے میں آ گئی، خامد نے عمرہ کر لیا ہے اور وہ بیچاری جدے میں ہے، جب پاک ہوگی تو جدے سے احرام باندھے گی. یہی تو بے وقوفی ہے نا، میقات سے وہ نیت کر کے آ جاتی نا. حیض کی حالت میں احرام کی نیت کرنا جائز ہے، لبیک پڑھنا جائز ہے. اب اس کا تم نے میقات کا عمرہ تو مروا دیا نا، اب وہ جب عمرہ کرے گی وہ تو جدے کا عمرہ ہوگا، وہ میقات کا تو نہیں ہوگا.
اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس دن وہ پاک ہو جائے جتنے سے سیدھا مدینہ شریف چلے جاؤ، مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ جاؤ۔ وسیلہ بنانے کے بارے میں مجھے تو جناب آج تک نہ کوئی حدیث ملی ہے نہ قرآن کی آیت ملی ہے۔ گو بعض علماء کرام جائز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی زندہ انسان کا وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے اور انبیاء زندہ ہیں، لیکن وہ دنیا والی زندگی الگ ہوتی ہے، عالم برزخ کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر سارے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی دعائیں ہیں کسی ایک میں بھی وسیلے کا لفظ نہیں ہے۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا، کوئی ایک دعا تو آ جاتی نا جس میں وسیلے کا لفظ ہوتا۔ اگر طواف کے دوران میں حتیم کے اندر سے گزر گیا ہے تو وہ چکر نہیں شمار ہوگا۔ میرا والد بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اگر عمرے کے دوران میں کوئی حاجت پیش آ جائے تو عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، طواف صفا دوبارہ کریں گے، کیا مطلب؟ مجھے تو سمجھ نہیں، وضو کی ضرورت پڑ گئی وضو کر کے دوبارہ کر لو، یہ تھوڑا ہے کہ احرام کھول دو پھر دوبارہ کریں گے۔ سرکار دو عالم بشر ہیں، سید البشر ہیں، نور بمانا نور ہدایت کہہ سکتے ہیں، جن سے نور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے اور منکر قرآن ہے۔ میں نے 30 ریال کا ٹوکن خریدا تھا، لاٹری ہوئی، بالکل جوا ہے۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے جوا کہ 100 کا پتہ مارا 1000 آ گیا، یہ بالکل حرام ہے جناب۔ ایک عورت نے عمرے کی نیت سے احرام باندھنے سے پہلے حائضہ ہو گئی، یہاں آنے کے بعد عادت کے مطابق احتیاط کے طور پر 15 گھنٹے کے بعد طواف کیا۔ بہرحال اگر عادت تھی 6 دن پوری ہو گئی، بلیڈنگ بند ہو گئی، غسل کر لیا، پاک ہو گئی، بعد میں کوئی دھبا نظر آئے تو گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، چلنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، 2 4 5 ریال خیرات کر لیں۔ لیکن اگر اس کی عادت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کیا تو دم پڑ گئی کہ پلید حالت میں اس نے طواف کیا، یا طواف دوہرا دے تو دم سے بچ جائے گی، یعنی طواف دوبارہ کر لے پاک ہو کے، یا اللہ وہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں کر رہی ہوں۔ میری یادداشت کمزور ہو گئی، اللہ قوی کرے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے تو دوسرے عمرے کرنے میں کتنی دیر فرق کرے، کوئی پابندی نہیں، ایک دن میں 10 عمرے کر لو، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو، مرضی آئے نہ کرو، کوئی پابندی بھی نہیں، جیسے ایک دن میں 10 طواف کر لو۔ اب سرکار دو جہاں نے تو 10 طواف نہیں کیے، اب کل کوئی کہے کہ 10 طواف کرنا بدعت ہے تو بیوقوفی ہے۔ طواف ثابت ہے، عمرہ ثابت ہے، اب 1 کرو، روز کرو، 10 کرو، نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اگر میں نے 3 دن پہلے عمرہ کیا تھا، سر منڈوا لیا تھا، 3 دن کے بعد میں نے عمرہ کیا ہے، سر نہیں منڈوایا، دم پڑ گئی، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اللہ کو تیرے بالوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرا قرضہ ادا نہیں ہوا، اللہ آسان فرمائے، اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بغیر عمرے کے ایسے صفا مروہ دوڑتے ہیں، وہ تو منع ہے۔ صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں ہوتی ہے؟ البتہ کسی کی قضا رہتی ہو، وہ بغیر احرام کے بھی دوڑ لیتے ہیں۔ اب ہر آدمی کو تم تلاش تو نہ کرتے پھرو نا، یہ کپڑے کے ساتھ کیوں کر رہا ہے، یہ بغیر کپڑے کے کیوں کر، تم اپنا کام کرو، اس کو کرنے دو۔
یہ کوئی حکم نہیں کہ جو باہر سے آئے وہ ایک عمرہ کرے، پھر تو کسی حاجی کا حاجی نہ ہو ماشاءاللہ۔ اب ہمارے حاجی جب آتے ہیں حج پہ تو آتے ہوئے وہ اپنے ملک سے عمرہ کرتے ہیں، ایک دن ٹھہر کے 2 دن ٹھہر کے ان کو مدینہ پاک بھیج دیتے، مدینہ پاک سے پھر عمرہ کرتے، پھر دوسرا عمرہ کر لیا تو حج تو برباد ہو گیا نا۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ تو افضل یہ ہے کہ تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک عمرہ ہو اور ایک حج ہو، لیکن جب ہمارے بس میں بھی نہیں ہے اور پھر عمرہ عبادت مستقلہ ہے، ہم اس سے کیوں روکیں لوگوں کو؟ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مردوں کی طرح عورتوں کو پتہ نہیں ہڈی نہیں چھپانی چاہیے۔ نہیں، عورت تو پاؤں چھپائے، بالکل چھپائے۔ اگر ادھار بیچتا ہے 120 میں، نقد بیچتا ہے 100 میں، یہ جائز ہے۔ عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، طواف بھی اس نے اپنے محرم کے ساتھ شروع کیا، لیکن ایک چکر کے بعد وہ بچھڑ گئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں نا کہ دونوں کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہو، بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ حتیٰ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو ان کی رسی گلے میں رہے، دونوں کٹھے کھڑے ہوں، نہ اس کی نماز ہو نہ اس کی ہو، نہ اگلے کی نہ پیچھے کی۔ عورت کی یادداشت کمزور ہے، طواف کے چکر یاد نہیں رہتے، تو خاوند ساتھ رہے گنتا رہے، وہ کس کام کے لیے ہے؟ مدد کرے نا اس کی، یا پھر اس کو کوئی چیز دے دو کہ وہ اس پہ گنتی جائے بس۔ آج کل وہ 7 پتہ نہیں بنے ہوتے ہیں، ایک کیا یوں کھینچ لیا تھا کہ پتہ لگے۔ کہتے تھے کہ یہاں بازار میں جو ہوٹلوں پہ کھانے ملتے ہیں گوشت، ان کے بارے میں مجھے کیا پتا کہ میرے ہوٹل ہیں، نہیں مجھے کیا پتا ہے، میں ان کو گوشت سپلائی کرتا ہوں، ٹھیکیدار ہوں۔ کھانے والے کی ذمہ داری ہے تحقیق کرے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان سے پوچھو بھی یہ گوشت کہاں سے آیا ہے، اگر غیر ملک سے آیا ہے تو حلال نہیں ہے، اگر عرب سے آیا ہے، کویت سے آیا ہے، اور وطنی کا ہے، فقی کا ہے، ریاض سے ہے، دمام سے ہے، دہرام، وہ بالکل حلال ہے۔ جو باہر سے آیا ہے ان کو مسلمانوں کا کیا فکر ہے کہ ہمارے لیے وظیفے کر کے بھیجیں گے؟ وہ تو ماشاءاللہ مچھلی بھیجے نا جی، اس ڈبے پہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسلامی طریقے سے حلال کیا ہے۔ اب مچھلی بھی حلال ہوتی ہے، اس کو بھی ذبح کرتا ہے، لیکن لکھا ہوتا ہے ذبیحہ علی طریقۃ الاسلام۔ اور تو ایک ٹیپ لگا دیتے ہیں اپنا، جہاں ان کے سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں نا، وہاں ایک ٹیپ چلتا رہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، وہ مرغیاں جو ہے کرنٹ سے مرتی رہتی ہیں۔ ان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ تیرے میرے لیے حلال کر۔ دیکھو نا، اگر فرض محال ٹھنڈے دل سے ایک مرغی کے ذبح کرنے کو آپ یعنی آدھا سیکنڈ دے دیں، 1,00,000 مرغی کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 50,000 سیکنڈ۔ 50,000 سیکنڈ کے جناب اب آپ گھنٹے بنائیں، ان نے تو پھر نوکری کر لی، فیکٹری چلا لی۔ وہ تو خالص حرام ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ تحقیق کریں، اور اگر شبہ ہو جائے نہ کھائیں، 4 دن سبزی پہ گزارا کر لیں، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، دہی ہے اور چیزیں ہیں، کھا کے آدمی گزارا کر سکتا۔ یا معلومات کر، چونکہ کافر بڑا چالاک ہے، وہ ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب ہمارا گوشت نہ خریدو، اس نے جو گوشت باہر سے آتے ہیں وہ 8 روپے 7 روپے کلو ملتا ہے، اور جو اپنا بکرا لے کے ذبح کرو وہ 25 ریال کا کلو پڑتا ہے۔ اب کون سا ہوٹل والا جناب ایسا فقیر اللہ والا ہے کہ 25 ریال کا کلو خرید کے تمہیں 5 ریال میں پلیٹ دے؟ وہ تو 7 والا خریدے گا انشاءاللہ، بلکہ کوشش کرے گا کہ مردار مل جائے 6 والا۔ اس لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مولوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، خود تحقیق کرو۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا وزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم لا تجعلنا من القانتين